بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 10th کلاس کا اسلامیہ کا لیکچر ہے اور پہلا چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ یہ باب نمبر 5 ہے، کیونکہ پہلے 4 9th کلاس کے ہیں تو 10th کلاس کا پہلا چیپٹر ہوگا یہ۔ دین اسلام قانون فطرت ہے اور فطرت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو ہمارے لیے سیکھنے ضروری ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، ویسے تو پوری انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی اور بڑی بات قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان فرما دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دین کو عملی طور پر جامہ پہنایا اور تمام باتیں واضح فرما دیں۔ اگر طہارت و پاکیزگی کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے ذریعے سے ہی تمام جو باتیں ہیں یا بنیادی اصول ہیں وہ واضح فرما دی ہیں، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اور یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آیا ہے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، باقی جو بھی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہیں، لیکن تب تک آپ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی یہ 2 چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کون سی؟ آپ کا لباس اور آپ کا جسم، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت ہے کیا؟ طہارت کا لغوی معنی ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے؟ عام روٹین میں ہم جس طرح نہا لیتے ہیں تو لوگ نہاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہا لیا اور غسل ہو گیا، حالانکہ غسل میں 2 چیزیں، طہارت میں 2 چیزیں آتی ہیں، وضو اور غسل۔ وضو ہم تب کریں گے جب ہمارا جسم و لباس پاک ہوگا، اگر جسم و لباس پاک نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے یا کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، غسل کریں گے، لباس پاک کریں گے، اس کے بعد ہم آگے غسل لیں گے۔ لیکن اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر ہم لباس کو پاک نہیں کرتے یا جو غسل کے فرائض ہیں ان کو ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، صرف جس طرح ہم نہاتے ہیں ویسے نہائیں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ آج کا ہمارا طہارت و پاکیزگی کا چھوٹا سا چیپٹر تھا یا چھوٹا سا لیکچر تھا تو وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔